بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 275۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، سود خور ہیں۔ اچھا یہ بھی سن لیں، سود جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، اور مثلا فارسی زبان جو لوگ ہیں وہ سود کو ربا کے معنوں میں استعمال نہیں کرتے۔ ہم اردو میں سود کو ربا کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگ سود کسے کہتے ہیں؟ پروفٹ کو۔ سود و زیاں یعنی نفع اور نقصان۔ ہم سود کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ویسے تو اردو میں بھی سود و زیاں استعمال ہوتا ہے اور وہاں پہ نفع اور نقصان ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کاروبار میں ہمیں سود ہوا ہے، کیونکہ سود ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ جو جس کو قرآن ربا کہتا ہے۔ تو وہاں سود پروفٹ کو، کاروباری پروفٹ کو سود کہا جاتا ہے۔ یہاں ہم سود کہتے ہیں جسے قرآن نے جس کو کیا نام دیا ہے؟ ربا۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اسے تصور کیجئے گا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، وہ سود کھانے کے لیے جو انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی سود کا کھانے میں لگ گئے ہیں۔ یہ کھڑے نہیں ہوتے سود کھانے کے لیے، یعنی سود میں انوالو نہیں ہوتے، مگر ان کی حالت اس شخص کی طرح ہوتی ہے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ یعنی شیطان نے اس کو چھوا، پہلے عقل تھی اس میں، لیکن شیطان نے اس طرح چھوا کہ اس کی عقل ہی زائل ہو گئی۔ یعنی سود خور بدمست ہے شیطان کے مس سے، عقل سے سوچتا ہی نہیں۔ حالانکہ جو سود خور ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم سے عقل مند تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم نے کنٹرول میں کیا ان لوگوں کو، پیسے بھی لا کے ہمیں دیتے ہیں اور ہم سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، ہم سے مجبور ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے۔ تو اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ آپ تصور کریں، ایک شخص اس نے کہیں جانا ہے، وہ چلتا ہوا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی جائے کہ اس کا دماغ ہی ہل جائے اور وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کچھ کرنا شروع، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع ہو جائے۔ یہ قرآن کہنا چاہ رہا ہے، یہ جو سود کھا رہے ہیں، سمجھ رہے بڑا کام کر رہے ہیں، یہ اس طرح کر رہے ہیں، ان کی حالت ایسی ہے خدا کی نظروں میں جیسے کسی عقل مند کو شیطان نے چھوا ہو اور اس کی عقل ختم ہو گئی ہو اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتا پھرتا ہو۔ جو سود کھانے کے چکروں میں یہ ایسے۔ اور انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے یہ اگلے جہان کے بارے میں کیا ہے، اور وہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے۔ ایک تو آج ہی اٹھے ہوئے، سود کھانے پر اٹھے ہوئے۔ یہ جو ہے نا قیام، یہ بعض اوقات کنائے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قیام کرتا ہے انسان کب کھڑا ہوتا ہے؟ جب کوئی کام کرنا ہو، اس کام کے لیے اٹھا ہوں، اس معنی میں بعض اوقات قیام ہوتا ہے۔ اور یا اس کا معنی یہ لیا جائے، یہ بھی بالکل صحیح معنی ہے، آخرت میں یہی ہونے والا ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو۔ یعنی قیامت کے دن بھی اٹھیں گے تو گویا ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے یا خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہوں گے، اور یہ سزا ہوگی کس کی؟ تو دنیا میں سود کھایا تھا، تو دنیا میں لوگوں کو پاگل کر دیا تھا، مجبوروں اور غریبوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا تھا۔ آج پاکستان میں بعض قوموں کی شہرت ہے سود کے کام میں، یعنی قومیں مشہور ہیں کہ یہ سود کا کام کرتی ہیں، اور امکان ہے کہ سود کے پیسے سے افطاریاں کروا رہے ہوں۔ میں اس لیے افطاریاں بنا لوں چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے،
یہ افطاری خدا منہ پہ مارے گا، یہ افطاری نہیں ہے۔ کسی کا خون چوس کر آپ کسی کو افطاری کروا رہے ہو، کیسی افطاری؟ کسی کی زندگی آپ نے تباہ کر دی اس کو سود میں گرفتار کر۔ تو یہ لوگ، ان کی تصویر اگر دیکھنی ہو تو اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کو دیکھ لو کہ جو پاگلوں والی حرکتیں کرتا پھر رہا ہو، سود خور خدا کی نظروں میں اس طرح، اور قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ باقی ہوش و حواس میں ہوں گے، یہ پاگل ہوا ہوگا، اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہوگی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔